نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے متعلق بیان فرمایا ہے اور تحویل قبلہ کے وقت جو اعتراضات یہودیوں نے اور منافقین نے اور ان کے ساتھ مشرکین نے کیے تھے ان سب کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں دیں گے. کچھ حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح طرح بیان کرنے کا اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اللہ پاک فرماتے ہیں سیقول السفہاء، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہے مشرق اور مغرب صرف اللہ کے لیے. یہدی من یشاء، چلائے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر. یعنی یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس چیز نے ان کو آمادہ کیا اس بات پہ کہ یہ بیت المقدس سے پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے لگے جو سب انبیاء کا قبلہ تھا. تو کچھ کہنے لگے کہ یہ یہودیوں کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، اور منافقین یہ کہنے لگے کہ یہ تو پیغمبر ہی نہیں لگتے کیونکہ ان کا تو قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے. اور مشرکین تو کچھ اور کہنے لگے کہ ادھر گئے تو اس طرف منہ کیا، ان کی بات مانے، اور جب ادھر تھے تو خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے تھے. یہ تو ایک قسم کے
جہاں جاتے ہیں بس اسی کے متبع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں۔ قسم قسم کی افواہیں لوگوں نے پھیلائی۔ اللہ پاک نے مختصراً جواب دیا کہ یہ سب بے وقوف لوگ ہیں، یعنی مشرق اور مغرب تو سب اللہ کے لیے ہے، یعنی جس طرف اللہ چاہے بس وہ اللہ کی مرضی ہے، جس طرف حکم فرمائے۔ اور ایک بندے کو کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو چیلنج کرے کہ ہمیں کیوں یہ حکم ہوا ہے اور کیوں ہم اس طرف منہ کریں۔ غلام کو تو جس طرح آقا حکم کرتا ہے وہ بغیر کسی دقت کے یا حجت کے وہ کبھی بھی اس میں بات نہیں کرتا اور وہ کام کر لیتا ہے۔ مطیع اور فرمان بردار آدمی کا تو یہی شیوا ہے۔ مسلمان یہودیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ جب کوئی حکم ملتا تو وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے، شور شغب کرتے اور نہ مانتے تھے۔ کئی حکموں کو انہوں نے اس طرح ٹھالا تھا۔ یہ تو خود مبغوث قوم تھی، لہٰذا انہوں نے منافقین کو بھی ورغلایا اور کفار مشرکین کو بھی، اور کچھ نئے ہوئے مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل میں بھی شک اور شبہ ڈالنے لگے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ منحرف ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، اور جس طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی طرف اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرما دیتے ہیں۔ اور مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت گردن نہاد رہے گا، وہ حجتیں نہیں نکالے گا کہ یارا اب تو ایسا نہیں کر سکتے، جس طرح یہودیوں نے جہاد سے انکار کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ جہاد کرو تو پھر یہ وہاں وہ علاقہ فتح ہوگا اور پھر ادھر تم کاشتکاری کرو گے اور وہاں پھر تمہیں حکومت بھی ملے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ، وہ بڑے جابر لوگ تھے، لہٰذا بڑے جابر لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے۔ یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، وہ تو خود ایسی ہی قوم تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میں نے یعنی سب کو مستقیم راستے سے سیدھے راستے پر ڈالنا ہے، اور یہ بہت پرانا قبلہ ہے، آدم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک یہی قبلہ رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آباد کیا، کچھ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے بیت المقدس کو ان کے لیے قبلہ بنا دیا، چونکہ وہ ان کے قریب تھا اور وہ ادھر رہا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ مصلحت، اس مصلحت کے تحت ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے قبلہ ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل میں وہ قبلہ رہا ہے، اور کچھ عرصہ 16-17 مہینے تک مسلمانوں نے بھی یعنی جب وہ مدینے آئے تو وہاں اس کی طرف منہ کر کے اللہ کے حکم سے یعنی وہ قبلہ رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم کر دیا کہ ابھی آپ جو ہے نا یعنی اپنے منہ کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دیجئے۔ تو مسلمانوں نے نماز میں ہی یعنی اپنے رخ کو پھیر لیا، اور اس لیے مسجد قبلتین میں جب درمیان نماز یعنی حکم پہنچا، ایک صحابی نے آواز لگائی کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی ہے، تو انہوں نے یعنی کنفرم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ یرا اس کی تصدیق کرے کہ یا کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ صحابہ میں تو ایسا کوئی تھا بھی نہیں کہ وہ دروغ گوئی کرتا یا کوئی جھوٹ بولتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے ان سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یا وعدہ خلافی کرتے تھے، یہ تو بالکل ان سے بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے پھر دوسری صفت مسلمانوں کی یہ بیان فرمائی ہے اس آیات میں، یہ جو ابھی آ رہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو
امت وسطاً معتدل لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہی دینے والا۔ اس میں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان ہوئی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بھی بیان ہوا ہے۔ تو جیسے رسول بہت بلند پائے کہ اسی طرح ان کی امت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بلند پائے کی بنائی ہوئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن امتیں پیش ہوگی حساب کتاب کے لیے، تو پیغمبر بھی آئیں گے اور ان کی امت بھی آئیں گے۔ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے پیغمبر سے کہ آپ نے ہماری یعنی بات ان تک پہنچائی تھی؟ تو وہ کہیں گے بالکل ہم نے تو پہنچائی ہے، یعنی ایک ایک بات پہنچائی ہے، بلکہ انہوں نے تو مجھے تکلیفیں دے دے کر اور بہت غلط قسم کے الفاظ کہہ کر انہوں نے اسلام کو رد کیا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں کہ کوئی گواہ، تو ان میں تو وہ جو گواہ ہوں گے وہ تو ان کے ہی ہوں گے، لہٰذا امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یعنی وہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس پیغمبر نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہنچایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہنچایا تھا، اور اسی طرح سب پیغمبروں کے۔ تو وہ اس طرح دیکھیں گے ان کی طرف کہ یار ان کو دیکھو، یہ تو ہم سے کتنے ہزاروں اور سینکڑوں سال بعد آئے ہیں، ان کو ہماری واقعات کا کیا پتہ؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اللہ نے ہمیں قرآن پاک کتاب عطا فرمائی ہے، اس میں یہ واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ کس کس امت کو کس کس نبی نے دعوت دی اور انہوں نے کیسے ٹکرائی، اور پھر کس طرح اللہ کا عذاب آیا اور اس میں وہ ہلاک ہوئے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مزید گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اور وہ دیں گے اپنی گواہی کہ ہاں میرے امتی بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو جو مجھے کتاب دی ہے اس میں آپ نے جو واقعات ان انبیاء کے بیان فرمائے ہیں، تو آپ تو بالکل جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بولتے ہیں، اور آپ کی کتاب میں وہ ہمارے پاس آئے ہیں، اور آپ کی وحی کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے اور میں نے اپنے امت کو بتایا ہے، اور اسی بیس پہ ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک اس گواہی کو قبول فرما دیں گے، اور ان کو پھر جہنم بھیج دیا جائے گا جو کفر کے حالت میں مر گئے ہوں گے۔ اب اللہ پاک اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو یعنی آپ پہلے سے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس واسطے کہ معلوم کرے کون تابع رہے گا رسول کا، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، یعنی کون ایسا ہوگا جو دین اسلام میں داخل تو ہوا ہے لیکن ابھی تک ان کے دل میں ایمان صحیح طرح اترا نہیں ہے اور جگہ نہیں بنائی ہے، انہوں نے صحیح یقین کے ساتھ ابھی ایمان نہیں لایا ہے، تو جو ضعیف ایمان والے لوگ ہوں گے ان کا بھی پتہ چل جائے گا اس سے، اور جو کافر اور منافق ہیں اور یہودی ہیں سب کا اس میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہی ہوا کہ جب قبلے کا حکم آیا تو سب باتیں کرنے لگے تو وہ الٹا کفر میں چلے گئے۔ کچھ یعنی نئے مسلمان جو دین اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بھی شک شبے میں پڑ گئے، اور جس کی وجہ سے وہ بھی دوبارہ مرتد ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اس میں یہی فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی
بتا دے لوگوں کو۔ اللہ کے علم میں سے تو پہلے ہے کہ کون گمراہ ہوگا، کون صحیح راستے پر ہوگا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، لیکن دوسرے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ دوسرے لوگوں کو اس طرح پتہ چلے گا کہ جب کوئی واقعہ ہوگا تو وہ باتیں کریں گے، وہ واپس اپنے دین سے ہٹ جائیں گے تو سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور وہ گواہ بن جائیں گے۔ لہٰذا اسی طرح ہوا، وہ جو لوگ منافقین تھے وہ بھی اس طرح باتیں کرنے لگے، اور یہود اور مشرکین تو تھے ہی ایسے، اور اسی طرح ضعیف الایمان مسلمان بھی وہ بھی اس طرح واپس ہو گئے۔ لہٰذا اللہ پاک نے سب پر ظاہر کر دیا کہ دیکھ لیں، یہ میں نے حکم دیا ہے، تو جو مسلمان تھے اور جن کا عقیدہ اور یقین مضبوط تھا اللہ کے حکم پر اور اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو انہوں نے تو بغیر چون چرا کے کسی بات کے وہ انہوں نے ایک دم اس حکم کو مانا اور اس میں دیری نہیں کی۔ اور جو اس طرح کے لوگ تھے، منافق تھے وغیرہ، تو وہ انہوں نے حجتیں نکالنے شروع کر دیے۔ تو اس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ کون الٹا پاؤں واپس ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں بھئی ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو ہدی اللہ، راہ دکھائی اللہ نے، جو ہدایت یافتہ تھے اور جو دین میں پکے تھے، انہوں نے تو بس بے چون چرا کے اس کو قبول فرمایا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ ایمان سے ادھر یہ مقصد ہے، مفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ نے اس کا ایمان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو قبلے کی تحویل ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو سب لوگوں کے سامنے لانا تھا، تو اللہ پاک نے ایمان کا ذکر کر دیا کہ وما کان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بعض مسلمانوں نے یہ سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو پہلے مسلمان وفات پا چکے ہیں اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ چلو ہم تو پھر ابھی کعبہ کی طرف نماز پڑھ لیں گے تو ہمارا تو تدارک ہو جائے گا، لیکن جو وفات پا گئے ہیں ان کا کیا؟ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ جس طرح اللہ کا حکم تھا، جس طرف اس طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اللہ پاک نے قبول فرما دی ہے ان کی نمازیں بھی، ان کے سب کچھ عبادتیں۔ اور جب ابھی حکم کعبۃ اللہ کی طرف ہے تو ابھی یہ نہیں ہے کہ تم اس کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بلکہ ابھی تم لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اور پھر اللہ پاک مزید فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت نہایت مہربان ہے۔ اللہ پاک کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے، اور وہ بہت مہربان ذات ہے، وہ بہت شفقت والے ذات ہے، لیکن ہم ماننے والے ہو جائیں اور صحیح عمل کرنے والے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔